صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں اس کا نام ہے فلاں شہر سے آپ پر درود بھیجا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ دو احادیث ہیں لیکن دونوں کا مطلب مختلف ہے، لیکن اکٹھا کیسے کیا جائے؟ ایک جگہ تو حضور نے فرمایا کہ فرشتے لے کر آتے ہیں، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں۔ یہ سوال علماء سے کیا گیا، مفسرین سے کیا گیا، محدثین سے کیا گیا، انہوں نے بڑا خوب جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر توجہ کے بے دھیانی میں اس کی توجہ نہ ہو وہ جب درود حضور پر پڑھتا ہے نا تو اس کا درود فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور جو دھیان سے توجہ کر کے جب حضور پر پورا اس کا کنسپٹ اس پر ہوتا ہے کہ حضور مجھے سن رہے ہیں، جب وہ پڑھتا ہے نا جب حضور پر درود تو اس کا درود حضور خود سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم نماز میں پہلا تحیات میں جب بیٹھتے ہیں تیسری رکعت سے پہلے تو وہ التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہوتا ہے۔ جو شخص اگر غلطی سے درود پاک پڑھ لے، فقہ حنفی کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ وہ سجدہ سہو اس پر واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ جب وہ غلطی سے درود پاک پڑھ لے پھر اس کو یاد آ جائے کہ میں نے ابھی تیسری رکعت میں جانا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، لیکن اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جب امام صاحب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بتایا نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور ہم نے کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا، درود ہی پڑھا ہے نا، تو ہم پر سجدہ سہو کیسے واجب ہو گیا؟ امام صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تو نے درود پاک بے دھیانی میں پڑھا، تیری توجہ نہیں تھی، تو نے غلطی سے پڑھا اس لیے تیرے پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بے دھیانی سے حضور پر درود پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور جو دھیان سے پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا درود حضور سنتے ہیں، اس کا درود خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے نا تو نیکی والا فرشتہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا، جب کوئی برائی کرتا ہے تو برائی والا فرشتہ اس کی برائی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایک عمل ایسا ہے کہ جب وہ شخص وہ عمل کرتا ہے نا تو نیکی والا فرشتہ بھی لکھنا شروع ہو جاتا ہے، برائی والا فرشتہ بھی لکھنا شروع ہو جاتا ہے، دونوں لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پوچھا گیا نا علماء سے تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں وہ عبادت درود پاک کی ہے کہ جب انسان وہ نیکی کرتا ہے نا، جب درود پاک پڑھتا ہے تو نیکی والا فرشتہ نیکی لکھنا شروع ہو جاتا ہے، برائی والا فرشتہ اس کی برائیاں مٹانا شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی برائیاں مٹانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے ایک بات بھی لکھی، انہوں نے کہا کہ درود پاک کو تو رب رد کر ہی نہیں سکتا،
تو کیا خیال ہے جب ہم دعا کریں نا، اگر آپ اپنی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک ایک مرتبہ پہلے پڑھ لیں، پھر دعا کر لیں، پھر آخر پہ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ رب نے درود تو قبول کرنا ہی ہے، کیا خیال ہے؟ پھر دعا تو خود بخود قبول ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس لیے درود پاک کی کثرت کیا کریں، خاص طور پر جمعے والے دن۔ وہ سامنے لگا ہوا ہے، جو عصر کے بعد یہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔